شریعت میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جو دونوں جہانوں کی کامیابی تک پہنچا دیں۔ اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جنت کے اوپر ایمان، دوزخ کے اوپر ایمان، روز جزا کے اوپر ایمان، حضور کی شفاعت کے اوپر ایمان، اور جو تمام چیزیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، یہ ساری چیزیں شریعت میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جو آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی تک پہنچا دیں۔ یعنی وہ دین اسلام جس کو دے کر تمام انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا، اور دین وہی ہے نا جو تمام رسولوں کے درمیان جو چیزیں کامن اور سملر ہیں، جو تمام نبیوں کے درمیان چیزیں کامن ہیں، ان تمام کی نبوت اور رسالت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر ختم کر دیا گیا۔ جی، تو جس دین سے اللہ اور اس کے رسول کی صحیح پہچان اور صحیح معرفت حاصل ہو جائے وہی صراط مستقیم ہے۔ اب یہ ہے صراط مستقیم، لیکن ایک بات ہے، صراط مستقیم کے لفظ سے ذہن جو ہے آخرت کے پل صراط کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صراط مستقیم، پل صراط جون سا ہے، اور حدیث میں ہے پل صراط کے متعلق کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ پل صراط جو ہے بال سے بھی باریک اور تلوار کی دھار تلوار سے بھی زیادہ تیز، اس کے اوپر سے گزرنا ہے آپ نے، بال سے بھی زیادہ باریک۔ لیکن دوسری طرف شریعت جو ہے، شریعت کے اوپر استقامت جو ہے، شریعت کے اوپر استقامت، کانسٹینسی، اسٹیبلٹی، مداومت، استقامت شریعت کے اوپر، مفسرین فرماتے ہیں بزرگان دین کہ وہ بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار کے اوپر چلنے کا نام ہے۔ شریعت کے اوپر استقامت بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ بڑے بڑے شاذور ہمت چھوڑ جاتی ہیں، بڑے بڑے پہلوان شاذور ہمت چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جس طرح پل صراط حدیث میں بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اسی طرح شریعت پر استقامت بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بہت مشکل۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ شریعت کے اوپر استقامت کیسے مشکل ہے؟ مگر جب ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ واقعی شریعت کے اوپر استقامت جو ہے یہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ مثلا ہمارے ہاں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہ انہوں نے چند مثالیں دی ہیں مفسرین نے کہ ہمارے ہاں عام طور پر دیور اور بھابھی جو ہے، دیور اور بھابھی، گھروں کے اندر ان میں آپس میں پردہ نہیں ہوتا،
یا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ دیور اور بھابھی میں گھروں کے اندر پردہ نہیں ہوتا۔ کوئی لاکھ میں ایک گھر ہوگا، کوئی لاکھوں میں ایک گھر ہوگا جہاں ہوگا، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں، مگر آٹے میں نمک، لاکھ میں کوئی ایک گھر ہوگا۔ دیور اور بھابھی میں پردہ نہیں ہوتا، حالانکہ شریعت میں ان کے درمیان پردے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اب آپ خود سوچتے جائیں کہ آیا ہم شریعت کے پورے نظام کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں؟ سرکاری ملازمتیں جو ہیں، سرکاری ملازم جتنے بھی ہیں، یہ سارے رشوت دے کر سرکاری ملازم بنی ہیں، کم و بیش 99% پاکستان کے اندر سرکاری ملازم جن سے یہ رشوت دے کر سرکاری ملازم بنتا ہے، اور سود اور بے ایمانی کی آمدنی کے بغیر اور رشوت کے بغیر یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ اس میں بھی میں یہی کہوں گا 99%، کوئی لاکھ میں ایک کیس ہوگا جب میرٹ کے اوپر آ جائے، سب پیسے کھلا کے دے کے رشوت دے کے، اور رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی، دونوں جہنمی ہیں جن سے۔ اب آپ دیکھیں، یونیورسٹیوں کے اندر ہم خود بھی پڑھ کر آئے اور ہمارے بچے بھی اب پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ مخلوط طریقہ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ یونیورسٹیوں کے اندر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ایک کلاس روم میں، ورنہ آپ کہاں پڑھائیں گے ان کو؟ کہاں لے کے جائیں گے بتائیں؟ اسی طرح دکاندار اور ٹھیلے والے جو ہیں، جنہوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے، یہ بھی پولیس کو بھتہ دیے بغیر اپنا ٹھیلا چلا سکتی ہیں؟ نہیں چلا سکتی۔ یہ جتنے سڑکوں کے اوپر ٹھیلے لگے ہوئے ہیں سب رشوت دے رہے ہیں، اور لینے والے رشوت لے رہے ہیں۔ تو کیا ان کی کمائیاں حلال کی ہیں؟ بتائیے، یہ حلال کی کمائیاں ہیں؟ پھر نجی ادارے ہیں، دفاتر ہیں، ان میں مردوں اور عورتوں کا اکٹھا سارا سٹاف کام کر رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ جی پی او میں ہیں، وہاں پر عورتیں بھی ہوں گی، مرد اور عورتیں اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے ان کو کہ میں نے عورتوں کے ساتھ کام نہیں کرنا؟ وہ آپ کو رکھیں گے؟ آپ کو فرق کر دیں گے۔ آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں، وہاں پر آگے کاؤنٹر پر ریسیپشنسٹ عورت بیٹھی ہوئی، آپ کو اس کے ساتھ ہی ڈیلنگ کرنی ہے ساری۔ سرکاری ٹینڈر آپ دیکھ لیں، کوئی سرکاری ٹینڈر رشوت کے بغیر اپروو ہوتا ہے؟ جس نے سرکاری ٹینڈر وین کرنا ہے اس کو رشوت دینی ہے۔ وہ رشوت دے گا تو سرکاری ٹینڈر ون کرے گا۔ پولیس، وابڈا، بے شمار محکموں میں رشوت کے بغیر کوئی کام آپ کروا سکتی ہیں؟ نہیں کروا سکتے۔ غرض کہ پورا معاشرہ جو ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کی خلاف ورزیوں اور اخلاقی پستیوں میں ڈوبا ہوا ہے پورا معاشرہ۔ تو اگر کوئی شخص شریعت پر مستقیم رہنا چاہے، اگر کوئی شخص شریعت کے اوپر قائم رہنا چاہے، تو یہ صراط مستقیم جو ہے اس کے لیے
بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، لیکن جو اس صراط مستقیم پر آسانی سے گزر گیا انشاءاللہ وہ آخرت کا جو پل صراط ہے اس پر سے بھی آسانی سے گزر جائے گا۔